قرآن میں امر کی زبان میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم وہ ہے جس کے لیے ذکر کثیر کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ حکم قرآن کی مختلف آیتوں میں ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، یعنی اے ایمان والوں، خدا کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ الاحزاب آیت 41۔ ذکر کے لفظی معنی ہے یاد کرنا۔ یاد ایک معنوی حقیقت ہے، نہ کہ صرف ایک لفظی حقیقت۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ انسان جب کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ اس کو الفاظ کے وسیلے سے یاد کرتا ہے۔ مثلا جب زید کو یاد کرنا ہو تو پہلے آدمی کے ذہن میں زید کا لفظ آئے گا، مگر یاد کے معاملے میں لفظ کی حیثیت صرف اضافی ہے، نہ کہ حقیقی۔ اسی طرح جب آپ زید کو یاد کریں تو آپ کے ذہن میں ایک انسان کا تصور آئے گا، اور جب آپ خداوند ذوالجلال کو یاد کریں تو فطری طور پر آپ کے ذہن میں اس عظیم ہستی کا تصور آئے گا جو سارے زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، جس کے اعلیٰ اتنے زیادہ ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح ذکر میں اپنے آپ تفکر اور تدبر اور تعقل کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا کی یہ روایت آئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس روایت کے مطابق ذکر کثیر یہ ہے کہ ہر تجربہ اور مشاہدہ آدمی کے اندر خدا کی سوچ پیدا کرتے، اس کے اندر خدا رخی سوچ یعنی گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ پیدا ہو جائے۔ پورا عالم کون یعنی نیچر اس کے لیے خدا کی یاد دلانے والا بن جائے۔ یہ ذکر کثیر کسی قسم کے تکرار الفاظ کا نام نہیں۔ ذکر کثیر کا فطری طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن کو اتنا زیادہ بیدار کرے کہ زندگی کے مختلف حالات کے درمیان وہ ہر چیز میں خدا کی یاد کا تجربہ کرنے لگے، ہر چیز اس کے لیے یاد الہی کا ذریعہ بن جائے۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب معرفت۔